بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اور فلسطین میں جنگ کیوں ہوتی رہتی ہے؟ بیت المقدس کیا ہے اور اسے کس نے فتح کیا تھا؟ ناظرین، فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصی، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، دنیا کی اکلوتی ایسی جگہ ہے جہاں تین مذاہب کے لوگ، مسلم، عیسائی اور یہودی، اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ اسی شہر میں وہ خاص دیوار ہے جسے یہودی مذہب میں پاک جگہ مانتے ہیں۔ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے جسے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ اب اسے ویسٹرن ہال کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور جب دشمنوں نے انہیں سولی پر چڑھانا چاہا تو اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ مسلمان پہلے اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ چونکہ اس جگہ سے تین مذاہب کے لوگوں کا عقیدہ جڑا ہے، اس لیے ہمیشہ سے یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں میں اپنا اپنا حق جتانے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں۔ اس طرح یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں، کبھی عیسائیوں کے اور کبھی مسلمانوں کے بھی ہاتھ رہا۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی شخصیت ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، جرأت، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شروع میں سلطان نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد انہیں 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا، اور جب نور الدین جنگی کا انتقال ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ ان میں جد و جہد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس، مسجد اقصی، یروشلم کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک حملے میں رینالڈ، جو اس وقت صلیبی سردار تھا، بہت سے دیگر عیسائی فوجوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ ور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے قدم اٹھائے اور فوراً رینالڈ کا پیچھا کرتے ہوئے حطین میں اس تک پہنچ گئے۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا شعلہ گرایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش کے ماحول میں 4 جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 کروسیڈرز مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کے فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو بروز جمعہ بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا
اور تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑیں۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین جنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں کہ وہ جہاں چاہے چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ صلاح الدین کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی نہ صرف عام اجازت دے دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ ان کا خوف اور احترام آج بھی صلیبیوں کے دلوں میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلمان حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر عام اس کا قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کو قائم کر دیا اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا اور تب سے آج تک اس جگہ کے لیے وقت وقت پر جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے کبھی عوام کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ صلاح الدین کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطین میں بچے ان کی بہادری کے نغمے گاتے ہوئے کہتے ہیں، نحن المسلمین کل نس صلاح الدین، یعنی کہ ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب صلاح الدین ہیں۔ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔